اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں خوبصورت باتوں کے ساتھ حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس بار ہماری گفتگو کا عنوان ہے فضائل ماہ رمضان المبارک معصومین کی نظر میں۔ سب سے پہلے ہم اس حدیث کو بیان کریں گے کہ جس کا جاننا رمضان المبارک سے کم از کم 3 دن پہلے سے ضروری ہے، اور وہ حدیث یہ ہے۔ چھٹے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ماہ شعبان کے آخری 3 دنوں کے روزے رکھے گا، اس طرح کے رمضان کے روزے سے ملا دے، تو خداوند عالم اسے لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے والوں میں شمار کرے گا اور 2 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی شعبان المعظم کے آخر کے 3 دن کے روزے رکھنے ہیں، اور اس کے بعد رمضان کے روزے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ ترک کر دے تو اس کا ایمان اس سے جدا اور رخصت ہو جائے گا۔ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رجب میرا مہینہ ہے۔ پھر مولا نے فرمایا، رمضان کی ابتدا رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت کا حصہ ہے، اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے نجات دلانے کا حصہ ہے۔ پھر مولا متقیان نے مزید فرمایا کہ رمضان جو اللہ کی طرف سے مومنین کی مہمانی کا مہینہ ہے، اس مہینے کی پہلی شب، پہلی رات میں خداوند عالم آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اس مہینے کی آخری رات کو آسمان کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک مقام پر امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک میں صرف ایک قرآن کی آیت پڑھے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اس نے ہر مہینے میں پورا قرآن ختم کیا ہو۔ پھر ایک مقام پر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، رمضان میں ہر نیکی کا ثواب ڈبل کر دیا جاتا ہے۔ پھر پیغمبر نے ایک مقام پہ رمضان کے مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان برکتوں سے لبریز مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کے لیے اللہ کی رحمت اور مغفرت عام ہے۔ اللہ کے نزدیک
رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جو سارے مہینوں سے فضیلتوں میں افضل اور اعلیٰ ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے دن بہترین دن ہیں اور اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں اور اس کی ساعت عظیم ترین ساعت ہے۔ یہ مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مومن کی سانس بھی تسبیح کا ثواب رکھتی ہے اور مومن کا اس مہینے میں سونا بھی عبادت ہے اور اس کی نیکیوں کے قبول ہونے کا مہینہ رمضان المبارک ہے اور دعاؤں کے قبولیت اور مستجاب ہونے کا بھی مہینہ ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تمہارے 9 سال کے بچے نے چاہا کہ روزہ رکھیں، تمہارے 9 سال کے بچے نے اگر چاہا کہ روزہ رکھے تو اسے روزہ رکھنے دو، اور دن کے جس وقت میں بھی روزہ اس کی برداشت سے باہر ہو جائے تو اسے افطار کرا دو۔ اکثر ہم اپنے چھوٹے بچوں کو یہ کہہ کر روزہ رکھنے سے روک دیتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے، برداشت نہیں کر سکے گا، لیکن امام نے تربیت کے ایک بہترین پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت اس طرح سے دلواؤ کہ اسے روزہ رکھنے کے لیے کہو اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو، اور جتنی دیر تک وہ برداشت کر سکے اس کا روزہ رہنے دو، اور جب اس کی طاقت جواب دے دے تو اسے افطار کرا دو۔ اگر کوئی بچہ روزہ رکھے 9 سال یا 10 سال یا 11 سال یا 12 سال بلوغ سے پہلے، تو وہ دن کے جس وقت تک روزے کو سنبھال سکے، برداشت کر سکے، اسے روزہ رکھنے دیا جائے۔ 9 بجے، 10 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، جب تک وہ برداشت کر سکے اسے روزہ رکھنے دیا جائے۔ جب بھوک اور پیاس اس کی طاقت سے باہر ہو جائے تو اسے افطار کرایا جا سکتا ہے اور اسے ثواب بھی ملے گا اور والدین کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ علماء کا بیان ہے۔ پھر ایک مقام پر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص گرمی کے دنوں میں روزہ رکھے اور پیاسا رہے تو پروردگار عالم 1000 فرشتوں کو اس بات پر مامور کرتا ہے کہ اس کے چہرے کو چھو کر اس کو اس بات کی خوشخبری اور بشارت دیں کہ افطار کے وقت تک اللہ اسے بخش دے گا۔ ایک مقام پر رسول اکرم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، ظہر کے وقت سویا کرو، اس لیے کہ خداوند کریم خواب میں روزے دار کو کھانا اور پانی دیتا ہے۔ پھر ایک مقام پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے علی، رمضان المبارک میں بہترین عمل یہ ہے کہ انسان حرام عمل سے پرہیز کرے۔ پھر رسول نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو اللہ کے اس مہمانی اور ضیافت والے مہینے میں بھی نہ بخشا جائے۔ پھر ایک مقام پر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان میں پانی سے افطار کا آغاز کرو تاکہ تمہارے دل سے گناہوں کا میل دھل جائے۔ پیغمبر اکرم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، جنت کو 4 لوگوں کا انتظار ہے۔ پہلا وہ شخص جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، دوسرا وہ شخص جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، تیسرا وہ شخص جو قرآن مجید کی تلاوت
किया करता है, और चौथा वो शख्स जो रमज़ान के रोज़े रखता है। मोमिन इकराम, हमारी गुफ्तगू तमाम हुई और आप तमाम हजरात ये बताएं कि आपको हमारी ये गुफ्तगू कैसी लगी, और हमें अपने तासुरात कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिशन करबला चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल के खिदमत गुजारों की हौसला अफजाई हो सके। नेकियों में हौसला अफजाई करना यह आप सबकी शरई जिम्मेदारी है, और खुदावंद आलम से दुआ है कि वो रमज़ान मुबारक से पहले हमें वो तौफीक़ात अता फरमाए कि हम रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बंदगी कर सकें। और गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस खूबसूरत बात को लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी सवाब हासिल कर सकें और आप भी सवाब जारिया के मुस्तहक़ बन सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।